ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا. ربیع ثانی کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور ربیع الاول سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مختلف عنوانات اور پہلوؤں پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ العزیز ربیع ثانی جمادی الاولیٰ تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. آج میں نے جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے، یہ عنوان عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس عقیدے کو سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عقیدہ کون سا عقیدہ ہے؟ جسے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں، بارہا میں نے آپ حضرات کے سامنے عقیدے کی اہمیت کو بیان کیا. صرف یاد دہانی کے لیے اشارہ کرتا جاؤں. قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ رب العزت قسم اٹھاتے ہیں زمانے کی کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں اچھے. تو ایمان پہلے ہے، اعمال بعد میں ہے. تو یاد رکھیے گا ایمان نام ہے عقیدے کا. اگر میں اسے مفہوم کی صورت میں یوں بیان کروں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اعمال بنیاد نہیں، عقائد بنیاد ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر بنیاد ٹھیک ہو تو اس پہ کھڑی ہونے والی عمارت بھی ٹھیک ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اعمال بھی قابل قبول ہے.
اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول لیکن ہمارے ہاں عقیدے کی اہمیت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جس کا جو عقیدہ ہے اسے اپنے عقیدے پہ رہنے دو. اعمال تو کرتا ہے، ان اعمال کا کیا فائدہ کہ جو اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں. تو ان عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے بھائیوں، ہمارے جو فریق ہیں یعنی کہ جو عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ علمی مسئلہ ہے. اللہ اکبر. اور ہمارے کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، یا یوں کہہ دیجئے محض اپنی ضد کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں یہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے. یاد رکھیے گا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ مسئلہ علمی ہے، اجتہادی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے گا دنیا کے اندر جو اختلاف ہیں وہ 3 قسم پہ ہیں. نمبر 1 کفر اور اسلام کا اختلاف، نمبر 2 سنت اور بدعت کا اختلاف، نمبر 3 اجتہادی اختلاف. پہلا اختلاف یعنی کہ وہ عقائد کہ جن کے ماننے سے انسان مسلمان بنتا ہے، نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کفر اور اسلام کا اختلاف. نمبر 2 سنت اور بدعت، وہ کام جو سنت ہیں، جو ان کو مانے وہ سنت کو ماننے والا، اور جو ان کا انکار کرے وہ اہل بدعت میں سے. دوسرا اختلاف سنت اور بدعت کا ہے. تیسرا اختلاف اجتہادی ہے کہ مسئلہ ایک ہے، اس پہ امام اعظم نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کچھ اور ہے، امام مالک کی رائے کچھ اور ہے، امام شافعی کی رائے کچھ اور ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کچھ اور ہے. اسے کہتے ہیں اجتہادی اختلاف، رائے کا اختلاف. تو بھائیو یاد رکھیے گا، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجتہادی مسئلہ نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے. میرے بھائیو سنیے گا، لوگ کہتے جی یہ علمی مسئلہ ہے، تو ہم نے کہا پھر عجیب منطق ہے، سمجھ سے باہر ہے. کہتے جی علمی مسئلہ درسگاہ میں بیان کرنا چاہیے. کہاں بیان کرنا چاہیے؟ خواہ مخواہ لوگ صوفی بنتے ہیں، خواہ مخواہ کچھ مولوی اپنے آپ کو اچھا کہلوانے کے لیے وہ کہتے جی علمی مسئلہ ہے، اسے درسگاہ میں بیان کرنا چاہیے. ہم نے بھی بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہ سنا کہ علمی مسئلہ ہے، اسے درسگاہ میں بیان کرنا چاہیے. میں نے کہا کیا خیال ہے، توحید کا مسئلہ علمی ہے یا نہیں؟ بولو یار. جو لوگ شرک کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، یہودیوں نے بچھڑے کی عبادت کی، عیسائی تثلیث کا عقیدہ مانتے ہیں. جب ہم ان کے مقابلے میں دلائل دیتے ہیں تو کہاں سے دیتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے. تو میں نے کہا توحید کا مسئلہ علمی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ختم نبوت کا مسئلہ قادیانی جب مقابلے میں آتے ہیں دلائل قرآن و حدیث سے دیتے ہیں. علمی مسئلہ عظمت صحابہ، ناموس صحابہ کا مسئلہ علمی مسئلہ، عظمت اہل بیت، ناموس اہل بیت کا مسئلہ علمی مسئلہ، قرآن کریم کا دفاع علمی مسئلہ، حدیث مبارکہ سنت کا دفاع علمی مسئلہ. تو ہم نے کہا اگر اصول یہ ہے کہ علمی مسئلہ عوام میں بیان نہیں کرنا چاہیے، درسگاہ میں بیان کرنا چاہیے، تو پھر توحید کا مسئلہ بھی کہاں بیان کرنا چاہیے؟ درسگاہ میں. ختم نبوت کا مسئلہ بھی درسگاہ میں، عظمت صحابہ اہل بیت کا مسئلہ بھی درسگاہ میں، عظمت قرآن سنت حدیث کا مسئلہ بھی کہاں بیان کرنا چاہیے؟ توحید کو عوام میں بیان کرتے ہو، ختم نبوت کو عوام میں بیان کرتے ہو، عظمت صحابہ اہل بیت کو عوام میں بیان کرتے ہو،
قرآن کی حقانیت کو عوام میں بیان کرتے ہو، حدیث اور سنت کے فضائل اور فوائد عوام میں بیان کرتے ہو، عقیدہ حیات النبی پہ بات آئے کہتے جی علمی مسئلہ ہے عوام میں نہیں، علماء درسگاہ میں بیان کریں۔ میں نے کہا نہ بھائیو نہ، جس طرح باقی علمی مسئلے عوام میں بیان ہوں گے یہ مسئلہ بھی کہاں بیان ہوگا؟ عوام میں بیان ہوگا۔ نمبر 2، میں نے عرض کیا اجتہادی اختلاف اور ہوتا ہے، اجتہادی اختلاف اور ہوتا ہے، اور عقیدے کا اختلاف اور ہوتا ہے۔ کبھی فقہا مجتہدین عقائد میں کبھی اجتہاد نہیں کرتے، اور نہ ہی عقائد میں اجتہاد قابل قبول ہے۔ کیوں؟ عقائد جو ہوتے ہیں وہ منصوص ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان پہ نص ہوتی ہے، یعنی یا تو اس پہ قرآن کریم کی آیت یا نبی کی صریح مرفوع صحیح حدیث، اسے کہتے ہیں منصوص۔ جو مسئلے نص سے ثابت ہوں ان میں اجتہاد نہیں ہوتا، جو مسئلے نص سے ثابت ہوں اللہ اکبر ان میں اجتہادی اختلاف نہیں ہوتا، ان میں اختلاف عقیدے کا ہوتا ہے۔ تو بھائیو یاد رکھیے گا، پہلی بات میں نے یہ عرض کی ہے، آپ کو کوئی کہے علمی مسئلہ ہے، آپ نے کہنا توحید بھی تو علمی مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، ختم نبوت بھی تو علمی مسئلہ ہے، اللہ اکبر، ہاں صحابہ اہل بیت کی ناموس بھی تو علمی مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ درسگاہ میں تو وہ مسئلے بھی درسگاہ میں، اگر یہ مسئلے اسٹیج پہ تو عقیدہ حیات النبی بھی۔ نمبر 2، یہ اجتہادی اختلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا بعض مولوی محض جان چھڑانے کے لیے دلائل آتے نہیں ہیں، جان چھڑانے کے لیے کہتے جی اجتہادی۔ میں نے کہا اجتہادی نہیں، اجتہادی میں اولا یا غیر اولا کی بات ہوتی ہے۔ اجتہادی مسئلے میں کیا ہے؟ اولا یا غیر۔ مثال کے طور پہ رفع الیدین ہے، رفع الیدین کرنا نہ کرنا، جو لوگ کرتے ہیں نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات کرتے ہیں تو ان کے ہاں اولا یا غیر اولا ہے۔ اولا یا، آج کے یہ غیر مقلد جو ہیں یہ ان جیسے نہیں ہیں، یہ تو اپنی مانتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں جڑا نماز رفع الیدین نہیں کرتا وہ دی نماز، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں ہوتے جان دیئے پر ثواب کٹ جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اچھا، ایک کہتا ہے فرض ہے، ایک کہتا ہے واجب ہے، ایک کہتا ہے سنت ہے، ایک کہتا ہے مستحب ہے۔ میں کہا پہلے اپنے گھر دی لڑائی تو مکاؤ پھر ساڑھے نہ گل کرے۔ اللہ اکبر، پہلے آپس کی لڑائی تو ختم کرو نا۔ ایک کہتا ہے فرض ہے، ایک کہتا ہے واجب ہے، ایک کہتا ہے سنت ہے، ایک کہتا ہے مستحب ہے، ایک کہتا ہے جی نہ کرو تو نہیں ہوتی، ایک کہتا ہے جی ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، ایک کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق۔ تو میں نے کہا نہیں پڑتا تو امت کو لڑاتے کیوں ہو؟ ہاں ہاں ان کے اپنے فتاووں میں لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، کہ جو بندہ رفع الیدین نماز میں نہیں کرتا اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو میں نے کہا امت کو لڑاتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سنیے گا، میں عرض کر رہا تھا یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے، اس مسئلے کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ آئیے میں عنوان شروع کرتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جس کو بھی زندگی ملی ہے اس پر ایک نہ ایک دن موت نے آنا ہے، چاہے وہ انسان عام انسان ہے، چاہے نبی ہے، چاہے امام الانبیاء ہے، سب پر وعدہ موت نے پورا ہونا ہے۔ کہو بے شک۔ اس سے آگے پھر جب موت کے بعد کے جو حالات ہیں، جو عالم برزخ قبر کی زندگی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ اصل اختلاف، اصل بات اس میں ہے۔ ہم کہتے ہیں جہاں تک انبیاء کی بات ہے، انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ عقیدے کو سن لیجئے، سمجھ لیجئے، انبیاء اپنی قبور میں کیا ہے؟ زندہ ہیں، اور میرے نبی کو ایسی خاص حیات حاصل ہے۔ ہاں انبیاء زندہ بھی ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کو ایسی خاص حیات حاصل ہے
کہ اگر کوئی یہاں سے درود پڑھے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، وہاں جا کر پڑھے میرے محبوب سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کس کا؟ اہل سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو عقیدہ ہے اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں نہیں نعوذ باللہ حضور مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، کہہ دو استغفر اللہ، حضور مٹی کے ساتھ کیا ہو گئے؟ ہاں بس 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 میری سنیا کر، تم بہت ہی نہ سنایا کر، اللہ اکبر، جتنی کہ میں سنا ہوں نا بس خاموش ہو کے سنا کر۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میں نے کہا وہ کہتے ہیں نہیں نعوذ باللہ حضور اپنی قبر میں مردہ ہیں، نعوذ باللہ، اللہ اکبر، ان کے لیے اوے بس 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 یار چپ کرو یار، تسی انہوں نہ چھیڑیا نہ کرو، یہ پھر بہت ہی جواب دیتا ہے میرے اللہ آؤ وہ کہتے تشریح کر دے مولوی صاحب جی گل دی، میں کہا مجھ سے کروا لیا کرو، اگر سمجھ نہ آئے تو مینوں دس دیا کرو، میں دوبارہ سمجھا جا کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سنیے گا ذرا، وہ کہتے نہیں حضور نعوذ باللہ اپنے روضے میں اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں، بلکہ جنت میں حضور کے لیے ایک جسم مثالی ہے، یعنی ایک اور جسم اللہ نے حضور کو دیا ہے، اس جسم کے اندر حضور کی روح ہے اور حضور وہاں زندہ ہے۔ حضور کیا ہے؟ تو ہم کہتے چلو اپنے نظریے پہ کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث ہم چیلنج کرتے ہیں اور تمہیں وقت دیتے ہیں قیامت کی صبح تک کہ ایک آیت، ایک حدیث کہ جس کے اندر تمہارا یہ موقف موجود ہو کہ نعوذ باللہ یہاں تو حضور کا جسم جو ہے وہ مردہ ہے، نعوذ باللہ یہاں کوئی نہیں سنتا، نہ درود پہنچتا ہے، نہ وہاں حضور سنتے ہیں، جس میں مثالی ہے، یعنی جنت میں دوسرا جسم ہے، اللہ اکبر، جس میں روح ہے۔ یہ تمہارا عقیدہ نظریہ، اس پہ کوئی قرآن کی آیت پیش کر دو، حدیث پیش کر دو، آج تک مماتی نہ کر سکے ہیں، نہ قیامت تک کر سکیں گے، کہو بے شک۔ سب سے پہلے آپ اس کا اندازہ لگائیں، پاکستان کب بنا؟ 1947 کو۔ میں نے کہا تمہاری عمر تو پاکستان جتنی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے عنایت اللہ شاہ، یہ گجرات کے ایک عالم تھے، سب سے پہلے یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا 1957 میں، یہ سب سے پہلے عقیدہ انہوں نے گھڑا۔ اس سے پہلے کسی اہل و سنت کا، کسی حنفی اور کسی دیوبندی کا یہ عقیدہ، اور ظلم یہ ہے اللہ اکبر کہ یہ نام ہمارا لیتے ہیں۔ نام کن کا لیتے ہیں؟ ہم دیوبندی ہیں۔ میں نے کہا اپنی شکل تو دیکھو، دیوبندی کبھی بے ادب ہو سکتا، دیوبندی کبھی گستاخ نہیں ہو سکتا، کبھی دیوبندی بے ادب نہیں ہو سکتا۔ یہ دیوبند والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ حضرت نانوتوی کا عقیدہ ہے حضور قبر میں زندہ ہیں، حضرت گنگوہی کا عقیدہ ہے حضور قبر میں زندہ ہیں، حضرت شیخ الہند کا عقیدہ ہے، مفتی کفایت اللہ دہلوی کا عقیدہ ہے، حضرت مدنی، حضرت کشمیری، حضرت بخاری، حضرت لاہوری، میں نے کہا سب بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں کیا ہے۔ آپ آج کے دور میں دیکھ لیں، حضرت جھنگوی، حضرت فاروقی، حضرت حیدری، حضرت قاضی مظہر، اللہ اکبر، کیسی شخصیت ہے۔ یہ ایسی شخصیات ہیں، ان کا بندہ تعارف کروائے نا تو ایک ایک تقریر ان پہ پوری ہو سکتی ہے۔ ایسا بندہ بالکل کمزور سے تھے، کمزور سی جان تھی ان کی، لیکن آپ کبھی چکوال جائیں، تلا گنج جائیں، جہلم جائیں، اللہ اکبر، میں نے کہا اگر قاضی مظہر چکوال میں نہ ہوتے تو کہا جاتا ہے آج چکوال منی ایران ہوتا، وہاں اتنے اہل تشیع ہیں، اتنی اہل تشیع کی وہاں پہ محنت ہے۔ اگر قاضی مظہر وہاں نہ ہوتے تو آج چکوال کو منی ایران کہا جاتا، اللہ اکبر کے چھوٹا ایران ہے، لیکن میں صدقے جاؤں قاضی مظہر کے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اب تم وہاں جب بھی جاؤ گے، عجیب ترتیب ہے ان لوگوں کی، سال کے کتنے دن ہیں؟ 365 دن ہیں ان کے ہاں، 365 جلسے، یعنی کہ ہر دن کا ایک جلسہ لکھا ہوا ہے۔
یعنی کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں وہاں خلافت راشدہ حق چار یار کا نعرہ نہ لگے، خلافت راشدہ حق چار کا نعرہ نہ لگے، کوئی دن ایسا نہیں وہاں گزرتا۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے حضرات بتانے لگے، اللہ اکبر، حضرت پہ مقدمات بنتے تھے۔ لاہور میں حضرت پہ مقدمہ بنا، میں سن کے حیران رہ گیا، یار کیسے کیسے ہمارے اکابر تھے۔ حضرت چکوال سے پیدل چلتے جیلم آتے، جیلم سے سواری ملتی اس وقت، جیلم سے پہلے لاہور کی سواری نہیں ملتی تھی، کہاں چکوال ہے کہاں جیلم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا لمبا سفر پیدل کر کے آتے اور پیدل واپس جاتے، ان اکابرین کی محنت تھی۔ آج آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں، الحمدللہ ہر سنی کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، مرد ہے عورت ہے چھوٹا ہے بڑا ہے ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے انجینئر ہے مولوی ہے دکاندار ہے زراعت سے تعلق رکھتا ہے، ہر بندے کی زبان پہ، چاہے تبلیغی جماعت کا ہے، کسی جماعت کا بھی تعلق رکھتا ہے، کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، خلافت راشدہ حق جاریہ۔ ابھی میں کچھ دن پہلے چکوال گیا، ان کے بیٹے ہیں قاضی ظہور الحسن صاحب اظہر، وہ بھی ضعیف ہیں بزرگ ہیں، لاٹھی کے سہارے بیمار تھے، آئے حضرت نے وہاں پہ خلافت راشدہ پہ گفتگو کی، کمال کی گفتگو کی۔ ایسی گفتگو بندہ 20 کتابوں کا مطالعہ کرے نا، پھر جا کے 15-20 منٹ کے اندر انہوں نے وہ گفتگو کی۔ بڑا پیارا جملہ کہا، ایک کہنے لگے لوگ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تحقیق، کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ یار کہنے لگے تم ابھی تحقیق میں پڑے ہوئے ہو، تحقیق تو ہو گئی ہے، تحقیق تو اس لیے یہ نعرہ ٹھیک ہے، یہ نعرہ کمزوری پہ دلالت کرتا ہے کہ ابھی ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ نعرہ تحقیق حق چار یار، نہیں تحقیق ہو گئی ہے، خلافت راشدہ حق چار یار۔ خلافت راشدہ قرآن نے بیان کر دیا، حضور نے بیان فرما دیا، عملی طور پہ حضور نے صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا ہو کے، میں نے کہا سیدنا فاروق اعظم کو سیدنا صدیق اکبر نے، پھر حضرت عمر نے، حضرت عثمان، 6 لوگوں کا نام دیا، پھر حضرت علی۔ تحقیق تو ہو گئی ہے، کون سی تحقیق باقی ہے کہ تم تحقیق کر رہے ہو؟ قربان جاؤں علماء دیوبند کے نعرے پہ بھی، نعرہ بھی اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو سنیے گا، 1957 میں یہ عقیدہ سب سے پہلے گجرات کی سرزمین سے مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری نے اس کو اٹھایا۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ نبی کی حیات کو نہیں مانتا وہ دیوبندی ہو سکتا، وہ دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں اس پہ اب دلائل شروع کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں آپ سے بارہا عرض کیا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ دیکھنا ہے تو کتنے چیزوں میں دیکھنا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب مسائل ہوں تو پھر قرآن سنت اجماع قیاس، قرآن سنت اجماع، لیکن جب عقیدہ ہو تو پھر قرآن سنت اجماع، قیاس عقیدے میں قابل قبول ہے، عقائد میں قیاس نہیں چلتی۔ کیوں؟ عقیدہ بنتا ہے نص سے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو نبی کی حیات کو نہیں مانتے، میں نے کہا جب وہ جہاد کی بات کرتے ہیں، اپنے شہداء کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ شہید کیا ہے؟ زندہ۔ اور ہم نے کہا کوئی عقل سے کام لو، شہید ادنا نبی اعلیٰ، اگر شہید زندہ ہے تو نبی بھی کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تفسیر احکام القرآن جس پہ تقریض ہے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی لکھتے ہیں، کہا اگر شہید زندہ نبی بھی زندہ، دو وجہ سے، نمبر 1 کہ نبی بھی شہید ہیں، کیوں؟ نبی کو جو زہر دیا گیا تھا اسی زہر کے اثر سے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو نبی شہید ہے نا۔ نمبر 2 شہید ادنا ہے، نبی اعلیٰ ہے، فرمایا اس لیے شہید سے بڑھ کر نبی کی حیات
بات ہے کہ نبی کو قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے، فنبی اللہ حی یرزق، نبی قبر میں زندہ بھی ہے، نبی کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ میں اس پہ ایک بات آپ کو سناؤں، میں چکوال گیا تو ساتھی کارگزاری سنانے لگے، کہنے لگے حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جن سے آپ یوں کہہ لیں، میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل، کوئی نہ کوئی پیارا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، حد درجے سے اکابرین تو سارے پیارے، لیکن جس شخصیت سے الحمدللہ مجھے حد درجے سے پیار ہے وہ حضرت علامہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا علم کا پہاڑ تھا، سبحان اللہ، عجیب انسان تھا۔ میں نے کہا بھائیو اس میں کوئی شک نہیں، میرے اکابرین کے اندر بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے علماء، ابھی بھی حضرت مولانا منظور احمد مینگل دامت برکاتہم العالیہ ایسی شخصیت ہیں کہ ایران دنگ ہے، ایران کا کوئی ذاکر، ان کا کوئی مجتہد حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایران اپنے مجتہدین کی تیاری کرواتا ہے اور پھر حضرت کو یہاں سے اپنے خرچے پہ لے کے جاتا ہے بھی ساڈے بندیاں دی کنی کی تیاری ہے۔ اللہ اکبر، جب حضرت جاتے تو انہوں نے پتہ لگتا بھی پہلے بھی زیرو سی تے ہون بھی اتھے ہی کھڑوتے ہیں۔ اللہ اکبر، او بھائی حق والوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن ایک واحد شخصیت تھی علامہ حیدری شہید رحمۃ اللہ، جو بارہا اپنی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے کہ ایران مجھے چیلنج کرے۔ کون چیلنج کرے؟ ایران سرکاری سطح پہ بیٹھ کے پوری دنیا دیکھے، مجھ سے مقابلہ کر لو ناموس صحابہ اہل بیت پہ، لیکن نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کی بعض باتیں الہامی ہوتی ہیں، بعض باتیں کیا ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جتنا اللہ نے علم میں کمال دیا تھا نا، اللہ کی قسم اتنی سادگی تھی، اتنی کیا تھی، اتنی سادگی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی جناب والا بو نہیں تھی۔ یہاں تو لوگ اللہ معاف فرمائے عجیب صورتحال، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو خیر حضرت حیدری چکوال گئے۔ اب چونکہ حضرت کو تو پتہ نہیں تھا، جماعت نے پروگرام طے کرنے تھے۔ یہ مماتی جو ہے نا، ان کو مماتی کہا جاتا ہے، یہ بڑی چلاکی کے ساتھ ہماری جماعتوں میں، جمعیت علماء اسلام میں، سپاہ صحابہ میں، یہ دیگر جماعتوں میں جو ہے یہ شامل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے اکابرین کا پورا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ہم اپنے اکابرین پہ بک نہیں کرتے۔ اور میں آپ کو یہ دعوت دوں گا، ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ چلتا ہے، کوئی بندہ سپاہی صاحبہ کہہ رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی بات کہہ دی ہے تو فوراً اس کی زبان چلے۔ اللہ اکبر، وہ پنجابی چ کہندے نا پیپا او کھڑکدا جڑا خالی ہوئے، جڑا کی ہوئے، خالی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا تو جو مولانا فضل الرحمان پہ بول رہا ہے، نہ تو اس کے علم کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ عمل کا، نہ تقوی کا، تو کیسے اس پہ بات کرے گا؟ اور جس کی طرف لاکھوں علماء رجوع کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہمارے سپاہ کے ساتھی ہیں، بڑے حضرات جو ہیں، ان سے اگر کوئی آدمی کوئی بات کہے تو اب جمعیت والے چل بھائی چک دیو کام نو، ہن نواں کام لبا ہے فیس بک والا، جڑی شے آوے تے لکھ دے آؤ۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نہیں بھائیو، اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اپنے اکابرین کی توہین نہ کرو، اپنے اکابرین کی توہین۔ اور یہ جو مماتی ہیں نا، یہ سب سے زیادہ تبلیغی جماعت کے خلاف ہے۔ یہ سب سے زیادہ کس کے خلاف ہے؟ میں نے کہا تبلیغی جماعت والے بیچارے کسی نے کچھ کہندے ہی نہیں، ان کے خلاف کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ہمیشہ تبلیغی جماعت کی قیادت حیاتی رہی ہے۔ کیا رہی ہے؟ یعنی عقیدہ حیات النبی کو ماننے والی رہی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی دیکھیں گے یہ جیسے اور لوگ جو ہے نعوذ باللہ جماعت کے بستر اٹھا کے اپنی مسجدوں سے باہر پھینکتے ہیں نا، اسی طرح یہ لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو خیر میں نے کہا سنیے گا، حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، حضرت حیدری چکوال گئے، کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ہمارا جلسہ ہے اور وہ لوگ عقیدہ حیات النبی کے منکر ہیں، تو آپ یوں کیجئے گا، آپ صرف عظمت صحابہ پہ بات کیجئے گا۔ اب چونکہ جماعت کے اندر یہ شامل ہے تو آپ نے جماعت کے اصول قوانین کا خیال کرتے ہوئے آپ نے وہاں پہ گفتگو کا آغاز کیا، عظمت صحابہ، ناموس صحابہ جو عنوان تھا۔ چلتے چلتے نا ایک بندے نے جوش میں نعرہ لگایا، زندہ ہے جھنگوی، زندہ ہے جھنگوی۔ اب حضرت حیدری تھے،
فرمایا خبردار بیٹھ جا، تیرا جھنگوی زندہ ہے، میرا نبی زندہ نہیں۔ اللہ اکبر، کیسی اسے بات سمجھائی۔ فرمایا تیرا جھنگوی زندہ ہے تو میرا نبی زندہ نہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے بولتی بند ہو گئی، انہوں نے سمجھ آ گیا کہ حضرت حیدری کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ پھر یہ جو مماتی ہیں نا، یہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی میں علماء دیوبند میں اختلاف ہے، علماء دیوبند میں اختلاف ہے۔ تلونڈی بھنڈرا کہتے ہیں، یہ نارووال اس علاقے کے اندر ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ایک مماتی تھا چھپا ہوا، وہ ہمارے جامعہ شرفیہ میں پڑھاتا رہا عرصہ تک، استاد الحدیث تھا، حضرت حیدری سے تعلق بن گیا چونکہ چھپا ہوا تھا۔ اب جب وہاں پہ گیا نا تو وہاں پہ جا کے ظاہر ہوا۔ اب اس نے حضرت حیدری سے چونکہ تعلق تھا، اس نے اس تعلق کی بنا پہ حضرت حیدری سے وقت لیا۔ حضرت حیدری آئے، اسٹیج پہ بیٹھے، اب اس نے اسٹیج پہ حضرت حیدری کو بٹھا کے گفتگو شروع کی۔ دیکھیں یہ علمی اختلاف ہے، یہ اجتہادی اختلاف ہے، یہ علماء دیوبند میں اختلاف ہے۔ اللہ اکبر، اس ببر شیر کو کون روکے؟ حضرت اٹھے، میک اس سے چھینا، کہنے لگے سنو یہ غلط کہتا ہے، علماء دیوبند میں اختلاف نہیں، علماء دیوبند سے اختلاف ہے۔ تو اس لیے جو بندہ عقیدہ حیات النبی کو نہیں مانتا وہ دیوبندی ہو سکتا؟ یہ لیبل ہم پہ نہ لگاؤ، ہم تو نبی کی حیات کے قائل ہیں، ہم نبی کی سما کے قائل ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے یہاں سے درود پڑھیں فرشتے پہنچا دیتے ہیں، وہاں جا کے پڑھیں نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ دوسری دلیل وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ میرے بھائیو سنیے گا، تفسیر کشف الرحمان حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں، اور اس تفسیر کی تائید کرنے والے حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شیخ ذکریہ وہی ہیں جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے۔ میں نے کہا بھائیو، میرے اکابر کسی بھی میدان میں ہو عقیدے پہ کمپرومائز کر جائیں غلط ہے، میرے اکابر کبھی بھی عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ نمبر 3، اللہ اکبر، خطیب اسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 4، مفتی ہند حضرت مولانا مفتی کفیت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ ان چاروں بزرگوں نے اس تفسیر کی تائید کی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے، اور دنیا والوں یاد رکھو کہ نبی کی حیات شہید کی حیات سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ نبی شہید کی وفات کے شہید کی شہادت کے بعد اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، نبی کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی۔ ہاں، شہید کی بیوہ عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے، نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 فرمایا نبی اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں رزق بھی کیا ہے۔ کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری دلیل وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، حضرت لکھتے ہیں اس آیت سے میرے نبی کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب، معارف القرآن قرآن کی معروف تفسیر ہے۔ اللہ اکبر، تمام کے تمام دینی مدارس میں یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں حضرت نے لکھا یہ آیت بھی عقیدہ حیات النبی پہ دلالت کرتی ہے۔ کتنی آیات ہو گئیں؟ 4۔ کتنی ہو گئیں؟ خلافت راشدہ، خلافت حق 4 یار، 4 دلیلیں ہو گئیں۔ 4 احادیث سنیے گا میرے بھائیوں، سنیے گا۔ سب سے پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ کتنی سیدھی اور صاف حدیث پاک کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی کیا کیا جاتا ہے؟ دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے محبوب نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو بندہ میری قبر پہ آ کے صلاۃ و سلام پڑھے میں محمد سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں، میں محمد سنتا بھی ہوں اور جواب بھی۔
تیسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے بھائیو سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی، کیا اٹھائی؟ قسم اٹھا کے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، عادل حاکم ہوں گے، یہودیت کا نام و نشان مٹ جائے گا، کہو انشاءاللہ، عیسائیت کا نام و نشان مٹ جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ فرمایا مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی بندہ مال لینے کے لیے تیار، آپ کسی کو کوئی چیز دیں گے نا، مال دیں گے، روپیہ پیسہ کوئی چیز بھی، وہ آپ سے لے گا نہیں، اتنی مال کی فراوانی ہوگی۔ نمبر 4 فرمایا پھر وہ میری، نمبر 5 وہ 4 پھر میری قبر پہ آئیں گے اور آ کر کہیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آگے سے میں ان کو جواب دوں گا۔ حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا، کیا اٹھا کے فرمایا؟ اسی پہ بس نہیں میرے بھائیوں، علامات قیامت، حدیث پاک میں علامات قیامت بیان کی گئی ہیں کہ قیامت کی 5 علامتیں ہیں۔ کتنی علامتیں ہیں؟ ہم قادیانیوں کے مقابلے کے اندر یہ حدیث پیش کرتے ہیں، کیوں؟ یہ کانا دجال جو ہے نا، اس نے نبوت سے پہلے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں کون ہوں؟ مسیح موعود۔ ہم اس کے جواب میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دجال، کانا، پیشاب کی فیکٹری، یہ مسیح موعود ہو سکتا؟ آپ کہیں گے پیشاب کی فیکٹری آپ اسے کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہر منٹ تو بعد مودہ سی، ہر منٹ تو بعد، آپ اس کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری چھوڑیں، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے کہ ہر منٹ کے بعد اسے پیشاب آتا تھا۔ گڑ کا بڑا شوقین تھا، ایک جیب میں گڑ، دوسرے میں مٹی کے ڈھیلے استنجے کے لیے۔ عقل مند اینا سی کہ کنجر نو پتہ نہیں لگدا سی، جدوں گڑ کھانا ہوندا سی ادوں مٹی کڑ لیندا سی، تے جدوں استنجا کرنا ہوندا سی گڑ کڑ لیندا سی۔ استغفر اللہ، عقل اتنی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں قربان جاؤں، سنیے گا میرے نبی کی حیات۔ پہلی دلیل، ہم کہتے ہیں یہ مسیح موعود نہیں، کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، مسیح موعود کا معنی یہ ہے کہ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ لوٹ کر دنیا میں آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نمبر 1 وہ حکمران بنیں گے۔ وہ کیا بنیں گے؟ تو اس کنجروں کا کوئی محلے چ نہیں مندا سی، اے حکمران کتوں ہونا ہے؟ اللہ اکبر۔ بعض دفعہ نا کچھ لوگ صوفی ہوتے ہیں، قادیانی کو میں کنجر کہوں، میں نے کہا جیڑا بندہ میرے نبی دی توہین کرے او دی توہین کرنا ثواب ہے، او دی توہین کرنا کی ہے؟ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نمبر 2 فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو اس وقت کیا ہوگا؟ کہا اس وقت خنزیر کو مارا جائے گا اور یہودیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کام بھی ہوا، یہودیت باقی ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 3 فرمایا جب آپ آئیں گے تثلیث کو توڑ دیا جائے گا اور عیسائیت مٹ جائے گی۔ عیسائیت کیا ہو جائے گی؟ وہ کام بھی ہوا۔ فرمایا مال اتنا ہوگا کہ وادیوں میں بہ پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پھل، سبزیاں، یہ چیزیں اتنی ہوں گی کہ وادیوں میں بہ پڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ ان کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اتنی فراوانی۔ تو میں کہ حالے تو لبدی کوئی شے نہیں، حالے تو لبدی کوئی شے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سنیے گا، پانچواں نمبر یہی ہے کہ آپ حضور کے روضے پہ جائیں گے، جا کر کہیں گے یا محمد۔ اگر حضور اپنے روضے میں زندہ نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسے آواز دے رہے ہیں؟ تو بھائیو پتہ چلا 3 روایات ہو گئیں، ایک اور سنیے گا۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سارے دنوں میں افضل دن جمعے کا ہے۔ نمبر 2 فرمایا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں دنیا سے اٹھایا گیا، انہوں نے پردہ فرمایا، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، اسی دن آخری سور پھونکا جائے گا،
میرے محبوب نے فرمایا اس دن تم میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیوں؟ تمہارا درود میرے پاس روضے میں پہنچایا جاتا ہے تمہارے نام کے ساتھ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کملی والے جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر بھی؟ فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ کہا درود پڑھنا تمہارا کام ہے، پہنچا دینا خدا کا کام ہے۔ اچھا ایک حدیث اور سنیے، مماتی کیا کہتے ہیں؟ جس میں مثالی ہے، اوپر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، حدیث پاک ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی عن امتی السلام۔ فرمایا جب کوئی میرا امتی درود پڑھتے ہیں نا، سیاحین فی الارض، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ زمین میں سیر کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، یعنی زمین میں چلتے ہیں۔ اگر نبی آسمانوں پہ ہیں تو پھر فرشتوں کو کدھر جانا چاہیے تھا؟ آسمانوں کی طرف۔ لیکن سیاحین فی الارض، وہ سیاحت کہاں کرتے ہیں؟ کہاں چلتے ہیں؟ زمین میں۔ یبلغنی عن امتی السلام، فرمایا مجھ تک امت کا سلام پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے جناب 4 آیات اور 5 احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ حضور اپنے روضہ مبارک میں زندہ اور حیات ہیں، یہاں سے درود پڑھیں تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، وہاں جا کر پڑھیں حضور سنتے بھی ہیں جواب بھی، حضور سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ اب اس پہ ایک بات اور سمجھیے گا، حضور کی حیات کو سمجھنے کے لیے، حضور کی وفات کو سمجھنے کے لیے موت کا سمجھنا ضروری ہے۔ کس کا سمجھنا ضروری ہے؟ موت کا۔ اب میرے بھائیوں دیکھیے گا، موت کو سمجھنے کے لیے نیند کا سمجھنا ضروری ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کی وفات پہ ان دونوں جلیل القدر صحابہ میں اختلاف ہوا، لیکن اس اختلاف سے پہلے ایک اختلاف حدیث پاک میں ہے جو فرشتوں کے درمیان ہوا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، آسان کرنے کے لیے پہلے فرشتوں میں اختلاف کروایا۔ 2 فرشتے آئے، میرے محبوب آرام فرما رہے تھے۔ جب میرے محبوب آرام فرما رہے، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ حضور سو رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے جاگ رہے ہیں۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ یہ اختلاف حدیث میں ہے۔ یہ اختلاف کس میں ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ فرشتے ایک کہتا ہے سو رہے ہیں، ایک کہتا ہے جاگ رہے ہیں۔ حضرات علماء نے جواب دیا کہ جس کی نظر پڑی آنکھوں پہ اس نے کہا سو رہے ہیں، اور جس نے دیکھا دل کو اس نے کیا کہا؟ کیوں؟ امتی اور نبی کی نیند میں فرق ہے۔ امتی اور نبی کی نیند میں کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے محبوب نے تہجد کی نماز پڑھی، لیٹ گئے، سو گئے، آنکھ لگی۔ میں نے اس لیے بارہا عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر حدیث پہ عمل ہو سکتا یہ دھوکہ ہے۔ حدیث پہ عمل کرو، عمل کس پہ ہوتا ہے؟ آہستہ بولو، کوئی سونے نہ لوے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھل کے بولو۔ کس پہ؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان اس مولوی کا مقتدی ہو جس کے پاس دلائل نہ ہو۔ تو جس مقتدی کے مولوی کے پاس دلائل ہو اسے تو کھل کے بولنا چاہیے۔ کس پہ عمل کرنا چاہیے؟ ہاں، سنت پہ۔ پریشان نہ ہوا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، حضور اٹھے، جا کر صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی۔ صحابہ کو کیا پڑھائی؟ فجر کی نماز پڑھائی۔ میرے بھائیو سنیے گا، اماں نے دیکھا، چونکہ حجرہ قریب تھا، اماں نے دیکھا، عرض کی آقا اٹھے، وضو نہیں فرمایا، نماز پڑھا دی۔ فرمایا عائشہ یہی تو فرق ہے نبی امتی میں، نبی سوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، امتی سوتا ہے تو وضو۔ وجہ امتی سوتا ہے، آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے، اللہ سے غافل ہوا تو وضو ٹوٹ گیا، نبی سویا، آنکھ تو سوئی،
دل نہیں سوا، دل اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے، اس لیے نبی کا وضو ٹوٹتا تے ہن کوئی بندہ حدیث لے کے بخاری دی کہے بھی جدوں نبی دا نہیں ٹوٹیا تے ساڈا بھی نہیں ٹوٹے گا. ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیو سنیے گا، اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا، فاروق اعظم آئے. کون فاروق اعظم؟ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. میرے محبوب نے فرمایا عمر سوچتا بھی حق ہے، عمر بولتا بھی حق ہے. تلوار نکالی، کہا جس نے کہا نا نبی فوت ہو گئے وہ دی میں گردن اڑا دیاں گا. اس کی کیا اڑا دوں گا؟ گردن اڑا دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق آئے، ماں محمد نے، او بھائی خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ. فرمایا اللہ ہمیشہ کے لیے ہے. جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، حضور نبی جو ان کی پیروی کرتا تھا، اللہ کے نبی دنیا سے کیا کر گئے ہیں؟ پردہ کر گئے. اور آگے کیا فرمایا؟ لا یذیق اللہ موتین ابدا. میرے محبوب اللہ آپ کو دو موتوں کے ذائقے. صدیق اکبر کا خطبہ پیش کرنے والوں، منافق کی عادت ہے قرآن پیش کرے گا تو معنی غلط کرے گا، یا آدھی آیت پیش کرے گا پوری آیت نہیں پیش کرے گا، حدیث پیش کرے گا تو معنی بدلے گا، وگرنہ آدھی حدیث پیش کرے گا. صدیق اکبر کا خطبہ پیش کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کہا کہ حضور دنیا سے کیا کر گئے؟ پردہ کر گئے. ہم نے دیکھو یہ وہی اختلاف ہے جو فرشتوں میں ہوا تھا. صدیق اکبر نے دیکھا حضور کی آنکھوں کو تو کیا کہا؟ اللہ کے نبی دنیا سے کیا کر گئے؟ فاروق اعظم نے دیکھا دل کو تو کیا فرمایا؟ نبی کیا ہے؟ لیکن صدیق اکبر نے آگے کیا فرمایا؟ لا یذیق اللہ موتین ابدا. اللہ کے نبی اللہ آپ پہ دو موتوں کو کبھی جمع. بس یہ بات سمجھیے گا، میں بات ختم کرو بھائیو. امتی اور نبی کی نیند میں فرق ہے تو امتی اور نبی کی موت میں بھی فرق ہے اور حیات میں بھی فرق ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم کہتا ہے انکا میتم و انہم مماتی. یہ آیت پیش کرتے ہیں. اچھا اور اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ سب پہ موت، آپ پر بھی. اب مجھے بتائیے جب یہ قرآن اترا حضور زندہ تھے یا حضور پہ موت آ چکی تھی؟ بولو یار، اگر موت آ چکی تو قرآن کس پہ اترا؟ انکا میتم و انہم میتون. تو ہم کہتے ہیں اس میں وعدہ موت ہے. اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی جیسے باقی لوگوں پہ موت آئے گی آپ پر بھی کیا آئے گی؟ موت آئے گی. آپ نے غور کیا انکا میتون و انہم میتون. اللہ نے امت کے لیے صیغہ علیحدہ استعمال کیا، نبی کے لیے صیغہ. اگر دونوں کی موت ایک جیسی ہوتی تو اللہ صیغہ ایک استعمال کرتے، امت کے لیے اور نبی کے لیے اور. بتا دیا جیسے نبی کی زندگی اور ہے، نبی کی موت بھی کیا ہے. اب میرے بھائیو دیکھیے گا، جب عام انسان دنیا سے جاتا ہے اس کی روح جسم سے نکلتی ہے. اس کی جسم سے روح کیا ہے؟ حضرت نانوتوی فرماتے نبی کی روح جسم سے نکلی نہیں بلکہ نبی کے دل میں اکٹھی ہو گئی. نبی کے دل میں کیا ہو گئی؟ یہاں پہ آ گئی، سمٹ گئی، سمٹ کے نبی کے دل میں آ گئی. اس لیے تو فاروق اعظم نے دل کو دیکھ کر کہا نا جو کہے گا میرا نبی دنیا سے چلا گیا، نعوذ باللہ فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا. کیا خیال ہے عمر کی زبان پہ غلط بات آ سکتی؟ ہاں غلط نہیں آ سکتی. اور صدیق اکبر نے آنکھوں کو دیکھا. آگے کیا فرمایا؟ لا یذیق اللہ موتین ابدا. میرے محبوب اللہ آپ کو دو موتوں کا ذائقہ نہیں چکھائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ صدیق اکبر بھی مانتے ہیں کہ روح سمٹی ہے، روح نکلی نہیں. کیا مطلب؟ میں اور آپ قبر میں جائیں گے، من ربک من نبیک ما دینک، وہاں تو اکیلا جسم پڑا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب روح کو لٹایا جائے گا. جب بندہ جواب دے دے گا
اب قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا، لیکن پھر اس کی روح کو کیا کر لیا جائے گا؟ نکال لیا جائے گا۔ یہ دوسری موت ہے۔ ہاں وہ علیین میں یا سجین میں اس روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن کیا فرمایا؟ لا یذیق اللہ موتین ابدا۔ میرے محبوب یہ دنیا میں آپ پہ ظاہری موت تو آئی ہے، جیسے عام انسان کو دوبارہ قبر میں زندہ کر کے پھر اسے دوبارہ موت آتی ہے، یہ سلسلہ آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ نبی اپنے روضے میں زندہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ کہتا جی نبی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نظر کیوں نہیں آتے؟ ہم نے کہا ہمیں یہ بتاؤ تمہارے کندھوں پہ منکر نکیر ہیں؟ کہتے ہیں۔ میں نے کہا نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر یہ اصول ہے کہ جڑی چیز نظر نہ آوے وہ نہیں ہوندی تو پھر انکار کر دیو بھی منکر نکیر نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے بدبخت ہیں۔ کہتے ہیں نبی کو جو رزق ملتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو قضائے حاجت کے لیے کہاں پہ جاتے ہیں؟ میں نے کہا بدبختہ، جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کہتے نبی جو روضے میں ہیں تو نبی کا دم نہیں گھٹتا، نبی جو زندہ ہے۔ میں نے کہا تو جو 9 مہینے ماں دے پیٹ چ زندہ رہیا تیرا دم نہیں کٹیا؟ جڑا رب تینوں اتھے زندہ رکھ سکتا ہے اور نبی نو روضے چ بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا